السلام علیکم۔ چین میں تباہی مچانے والا وائرس اب بے قابو ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کیسز اور ہلاکتیں بڑھنے لگیں، اور پریشان کن بات یہ ہے کہ چائنا سے باہر اب ایسے لوگوں میں بھی سامنے آ رہے ہیں کیسز جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، اور یہ واقعی اب پریشان کن بات ہے۔ چائنا سے باہر وائرس کے تیزی سے پھیلنے پر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے، خدا نخواستہ یہ ممکن ہے کہ اسے روکنا مشکل نہ ہو جائے، اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا اب وائرس کی عالمی وبا کے لیے تیار رہے۔ اور رہی بات اس وائرس کی ویکسین کی، تو سائنسدانوں کے مطابق ابھی اس کی تیاری میں کئی مہینے نہیں بلکہ سال لگ سکتے ہیں، اور یہ حقیقت تشویشناک بھی ہے، لیکن اب بہرحال یہی حقائق ہیں اس وقت میرے پاس۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس اس کی اور دیگر خبروں کے متعلق جو آپ کو چاہیے وہ ملتی رہیں۔ چائنا میں مزید 96 ہلاکتیں اور مزید 648 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2442 ہو گئی ہے، اور دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد اب 78599 ہو گئی ہے۔ چائنا سے باہر سب سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ ایران، جنوبی کوریا اور اٹلی میں اب خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران میں 6، اٹلی میں 2 اور جنوبی کوریا میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران میں 6 ہلاکتیں اور متاثرہ افراد کی تعداد 18 ہو گئی، اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ 1 درجن سے زیادہ متاثرہ صوبوں میں حکام نے وبا کو روکنے کے لیے اسکولز، یونیورسٹیز اور ثقافتی مراکز کو بند کرنے کا حکم دے دیا، اور ان صوبوں میں قم، مرکزی گیلان، اردبیل، کرمانشاہ، یہ سارے جو علاقے ہیں، اور دارالحکومت تہران وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایران کی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ انفیکشن کو روکنے کے لیے ملک بھر کے جو ہالز ہیں نا، جہاں پہ تمام آرٹ اور سینما اور یہ مختلف پروگرامز ہیں، ان کو ہفتے کے آخر تک یعنی 1 ہفتے تک کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عراقی ایئر ویز اور کویت ایئر ویز نے ایران جانے والی تمام پروازوں کو معطل کر دیا، اور سعودی عربیہ نے بھی اپنے مسافروں کو ایران جانے پہ پابندی عائد کر دی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز کویت ایئر ویز نے شمالی مشرقی ایران کے شہر مشہد سے 700 سے زائد کویتیوں کو انخلاء کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ایران میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر گزشتہ روز عالمی ادارہ صحت WHO کا ایک تشویشناک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ امکان ہے کہ اس وائرس پہ قابو پا لیا جائے گا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تشویش اس بات پر ہے کہ بہت سے کیسز کا براہ راست اس مرض سے کوئی واضح تعلق نظر ہی نہیں آتا، جیسے کہ ٹریول ہسٹری یا تصدیق شدہ کیسز کی تاریخ ہو۔ ایران میں وائرس کے بڑھتے کیسز اور ہلاکتوں کے بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل اضلاع میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور بلوچستان میں محکمہ صحت نے گزشتہ ماہ سے اب تک ایران سے واپس آنے والے پاکستانی زائرین سے کہا ہے کہ وہ کھانسی اور بخار کی صورت میں فوری طور پہ قریبی ہسپتال میں اپنا طبی معائنہ کروائیں۔ بلوچستان حکومت ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے، جس کے مطابق قدرتی آفات سے نپٹنے کے صوبائی ادارے PDMA کی معاونت سے تفتان شہر میں 100 بستروں پر مشتمل ایک خیمہ ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے، اور اس بارڈر پر پہلے ہی 2 ڈاکٹرز تعینات تھے، مزید 7 ڈاکٹرز 8 تھرمل گنز کے ساتھ تفتان پہنچ گئے ہیں، جو ایران سے آنے والے زائرین اور دیگر مسافروں کی اسکریننگ کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے NIH کی ٹیمز بھی اب تفتان پہنچ رہی ہیں، جو طبی عملے کو تربیت دے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس پر انہوں نے وائرس کی روک تھام اور اسکریننگ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون کی یقینی دہانی کرائی۔ حالات اب تشویشناک ہیں، کیونکہ بلوچستان کا صرف 1 نہیں بلکہ 5 اضلاع ایران سے ملتے ہیں، اور ان اضلاع میں چاغی، واشق، پنجگور، کیش اور گوادر شامل ہیں، اور جبکہ ان تمام اضلاع میں سے ایران اور صوبہ بلوچستان کے درمیان سب سے زیادہ آمد و رفت جو ہے وہ ضلع چاغی کے سرحدی شہر تفتان سے ہوتی ہے، جو کہ نہ صرف ایران سے تجارت کا سب سے بڑا قانونی مرکز ہے، بلکہ ایران میں زیارت کے لیے جانے والے پاکستانی زائرین کی جو آمد و رفت ہے وہ بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اب جس طرح ایران میں وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر وہاں صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی شاید وائرس کی طرز پہ ایران کے ساتھ بارڈرز کو سیل کرنا پڑ جائے۔ ایک بات جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اب تک اس وائرس کا یا اس کی شکل کا کوئی وائرس سامنے نہیں آیا کہ جس طرح کی صحت کی سہولیات بلوچستان، سندھ اور دیگر صوبوں میں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ وائرس پاکستان تک نہ ہی پہنچے تو اچھا ہے۔ جنوبی کوریا میں وائرس کے انفیکشن سے مرنے والوں کی تعداد 4 اور 123 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 556 ہو گئی ہے،
اور 123 نئے واقعات میں 75 کا تعلق ملک کے چوتھے سب سے بڑے شہر داگو کے چرچ اور قریبی ہاسپٹل سے، اور ان تمام لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا۔ اٹلی میں وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 79 ہو گئی ہے، جس سے پورے یورپ میں اب خوف پھیل رہا ہے۔ اٹلی میں 2 افراد کی وائرس سے ہلاکت کے بعد اس وائرس کے یورپ میں پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے اٹلی کے وزیر اعظم نے ہنگامی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹلی کے لمبرڈی اور وینیٹو کے شمالی علاقے کے 1 درجن قصبوں کو مؤثر طریقے سے کوارنٹائن کر دیا گیا۔ سکولز، سرکاری عمارتیں، دکانیں، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں اب خوف کی ایک فضا قائم ہے، اور چائنا کی طرح یہاں بھی گلیاں سنسان ہو گئی ہیں اور ہزاروں لوگ لامحدود مدت تک گھروں میں محدود ہو گئے ہیں۔ جاپان کے وزیر صحت نے اس وائرس سے متاثرہ خاتون کو ڈائمنڈ پرنسس کروز شپ سے جانے کی اجازت دینے پر معافی مانگی ہے، اور 60 سالہ خاتون کو 2 ہفتے جہاز پہ رہنے کے بعد اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن ٹوکیو میں جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے اندر یہ وائرس پایا گیا۔ اب اس جہاز کو چھوڑنے والے مزید پیسنجرز کا بھی دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز وزارت صحت نے بتایا کہ اس سے فلو جیسی بیماری کے 27 نئی کیسوں کی تصدیق کی تھی، اور اس وقت جاپان میں کیسز کی تعداد 132 ہو گئی ہے، جبکہ ڈائمنڈ پرنسس کروز شپ پر 600 کیسز کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ مجموعی طور پہ وائرس کے حوالے سے صورتحال کو اچھی نہیں ہے، کیونکہ چائنا سے باہر بھی وائرس سے ہلاکتوں اور متاثرہ لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ خطرہ ان ممالک کو ہے جہاں صحت کے بنیادی سہولیات کا نظام بھی ٹھیک نہیں۔ WHO نے بھی ایسے ممالک میں اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے لیے پریشان ہے اور جہاں صحت کا نظام بہتر نہیں ہے۔ میں ایسے مزید اپڈیٹس آپ تک لاتا رہوں گا، لیکن آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جو بیل آئیکن گھنٹی ہے اس کو ضرور دبائی تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک وقت پہ پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔